اب حکومت پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے تحت کارروائی آگے بڑھانا چاہ رہی ہے. کیا حکومت بآسانی کارروائی آگے بڑھا سکتی ہے اس پر؟ دیکھیے کارروائی بڑھانا تو میں بھی اگر چاہوں میں بھی ایک اپلیکیشن ڈال سکتا ہوں. حکومت بھی یہ کام کر سکتی ہے. منطقی انجام تک پہنچے گا یہ معاملہ؟ وہ منطقی انجام حکومت کے ذہن میں ہے اس تک نہیں پہنچے گا. اچھا. اس لیے کہ اس میں بہت گنڈیاں ہیں اور جو بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں وہ ایکچول میں آپ کو ان کو پروو کرنا پڑے گا کورٹ آف لاء میں کہ یہ فورن ایڈڈ فنڈڈ پارٹی ہے اور اس نے ملکی مفادات کو نیشنل انٹرسٹ کو انڈرمائن کیا ہے. لا پورا پڑھیں. دیکھیے پرابلم ہم لوگوں کی یہ ہو گئی ہے کہ ہم چیزوں کو اپنی سہولت کے مطابق معنی دینے کی کوشش کرتے ہیں اور پاکستان کی پالیٹکس میں اس وقت جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں دو ٹرینڈ بڑے خطرناک ہیں. دیکھیے نہ صرف پاکستان کی پالیٹکس بلکہ ہم نے اور ملکوں میں بھی یہ دیکھا ہے کہ جہاں جہاں لوگوں نے جمہوریت چلانی ہو وہاں دو کام بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اکانومی کو آپ کس طرح سروائیو کر سکتے ہیں اور اکانومی سے لوگوں کی سہولتیں کس طرح بڑھا سکتے ہیں. یعنی جو لوگوں کا حشر ہو رہا ہے جولائی کے بجلی کے بل کا بالکل ان سے ذرا پوچھئے نا جا کے اس وقت اکانومی کا کیا حال ہے. اچھا اگر آپ اکانومی کو ہینڈل نہیں کر سکتے آپ 10 مقدمے کر دیں سپریم کورٹ میں, آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں عمران کے خلاف کیس فائل کر دیں, معاملہ نہیں بنتا. نمبر 2, اگر آپ چاہتے ہیں کہ جمہوریت چلے تو اس کا ایک یونیورسل اصول ہے کہ جو آپ کا حزب مخالف ہوتا ہے اس کو گیم سے آؤٹ نہیں کیا جاتا. جب آپ گیم سے آؤٹ کرتے ہیں تو وہاں جمہوریت فوت ہو جاتی ہے, وہاں فیشزم آتا ہے. ہم نے یہ بہت سے ڈیولپنگ کنٹریز میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ حکومت وقت نے اپنے آپ کو اور آف سیلف رائٹیسنس کہ ہم سچ کے ساتھ ہیں, ہم اصول کے ساتھ ہیں, ہم کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہیں. ہم نے یہ حال گھانا میں دیکھا, یہ حال ہم نے انڈونیزیا میں دیکھا اور افریقہ کے کئی ملکوں میں دیکھا. کیا ہوا وہ سب کو پتہ ہے کیا ہوا. دوسرا تو اس لیے اگر تو جمہوریت چلانی ہے جو حکومت کی موجودہ روش ہے وہ نہ حکومت کو نہ جمہوریت کو بچائے گی اور نہ اکانومی کو. اور اس وقت ہم ایک ایسی سڑک پر جا رہے ہیں جس کے آگے ایک طرف ایک طویل سیاسی جدوجہد ہے یا جدوجہد کا جھگڑا ہے, تنازع ہے. دوسرا ایک لانگ ٹرم لیگل فائٹ ہے جس کا نتیجہ کچھ حاصل نہیں ہوگا, دونوں سائڈ زخمی ہوں گی. اور اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو عمران خان کی آپ نے بات کی, عمران خان کی یہ فنڈنگ کا کیس اور نواز شریف کے کیس کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ تو مختلف نوعیتیں ہیں. دیکھیے جب نواز شریف صاحب 2017 میں ڈسکوالیفائی ہوئے تھے نا پرائم منسٹر سے, تو وہ کیس عمران خان نے فائل نہیں کیا ہوا تھا. اس کیس کے اندر جہاں ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا وہاں سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی والوں کو کہا تھا کہ 3 ایشوز پہ کیسز اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جائیں گے. وہ گئے, ان میں ایک میں وہ بری ہوئے, ایک کیس میں 6 جولائی 2018 کو فیصلہ ہوا. وہ اس وقت پی ٹی آئی نے نہیں فائل کیا ہوا تھا, پی ٹی آئی تو پاور میں نہیں تھی. جو دوسرا کیس تھا اس کا فیصلہ 24 دسمبر 2018 کو ملتا ہے. اس وقت وہ بھی کیس پی ٹی آئی نے فائل نہیں کیا تھا. تو اگر نواز شریف صاحب کو آؤٹ کیا تھا تو پی ٹی آئی نے آؤٹ نہیں کیا, کچھ اور فیکٹرز تھے اس کے. اب جو آپ عمران کو آپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سے کہیں یہ نہ ہو کہ سبھی آؤٹ ہو جائیں. یہ ذرا خیال رکھیے گا کہ اگر آپ میں جمہوریت اور اکانومی کو بچانا ہے تو جو موجودہ لیگل بیٹل کی طرف جا رہے ہیں اور سیاسی بیٹل کی طرف جا رہے ہیں اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے. اس وقت پاکستان کو ریسٹرینٹ کی ضرورت ہے, اس وقت پاکستان کو ٹیمپرز کو نیچے کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ یہاں نہ نواز شریف بچے گا, نہ شہباز شریف اور نہ عمران. اگر آپ کی اکانومی کولیپس ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ خیرات مانگیں گے نا دوسروں سے. اور اگر اندرونی طور پر جمہوریت فوت ہو جاتی ہے تو کسی کی بقا نہیں. وجہ یہ ہے کہ سیاستدانوں کی بقا جمہوری عمل سے ہوتی ہے, سیاستدانوں کی بقا عوام کی فلاح سے ہوتی ہے, آپس کی لڑائیوں سے نہیں ہوتی. لہٰذا ہمارے
सियासतदानों को मेरी तरफ से तो कम से कम यही रिक्वेस्ट है कि आपस की लड़ाइयों को कम करें, ठीक। टेम्पर्स को नीचे करें और वो काम करें जिससे कि उनको एक लॉन्ग टर्म सर्वाइवल मिले और अवाम का फ्यूचर आगे की तरफ हो। ज़रा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए और फाइनेंस मिनिस्टर को चाहिए कि ज़रा वो दूसरे लोगों के बिजली के बिल ज़रा चेक कर लें जो जुलाई के आए हैं, क्योंकि ना प्राइम मिनिस्टर को देखिए एक निकल मिनट गई है सर, आप देख रहे हैं कि ताजरों को नहीं, सुनिए मैं ताजरों की अभी बात करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने भी बिजली का बिल नहीं देना होता, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बिजली का बिल नहीं होता, मुझे पता है रूल्स क्या हैं। और जो आपने ताजरों की बात की है, ताजरों को रियायत देना इसलिए जरूरी था कि यही तो एरिया है, यही तो वो सेक्टर है जो पीएमएलएन का सपोर्ट बेस है। ताजर, दुकानदार, तो उसका बोझ कौन बिजनेसमैन, उठाएगा? आम सारिफिन, हम जैसे लोग। अभी इंशाल्लाह आपके आजकल गवर्नमेंट काम कर रही है तो अनकरीब कुछ नए टैक्सेस आने वाले हैं, आप उनका इंतजार फरमाइए। यानी मजीद एक बिल मैं कोट कर देता हूँ। मेरे एक जाती दोस्त है, उनका भी मुझे फोन आया है। 284 जे फेज 5 में 2,81,000 रुपए का बिल, 2,81,000, एक कनाल का घर है। उन्होंने कहा जी मुझे बताएं मैं कैसे पे करूं। एक बिल मैं भी कोट कर देती हूँ। दो अफराद रहते हैं घर में और बिल 90,000 आया।